امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا کا بوجھ کندھوں پر اٹھا لیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر منفرد تصویر شیئر کی جس میں انہیں یونانی دیوملائی کردار اٹلس کے انداز میں زمین کو اٹھائے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ لبنانی صدر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنان کے صدر کا کہنا تھا لبنان اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داریاں خود سنبھالے گا۔ امریکہ معاہدے کی خلاف ورزیاں روکنے میں مدد کرے، اسرائیل پر جنوبی لبنان سے انخلا کے لیے دباؤ ڈالے۔ آبنہ ہرمز پر پھر کشیدگی، ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکی فوج کے ایران میں فضائی کارروائی، متعدد عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے شہر سیرک میں دھماکوں کی آوازیں، ایرانی میڈیا کے مطابق متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی ویب سائٹ نے امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ امریکی فوج آبنہ ہرمز میں کارروائی کر رہی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایرانی میزائل اور ڈرون ذخائر کے علاوہ ساحلی ریڈار تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے سنگاپور کے تجارتی جہاز پر ہونے والے ڈرون حملے کے رد عمل میں کیے گئے۔ ایران کا فضائی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، جواب میں خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کارروائی امریکہ کی جنگ بندی اور آبنہ ہرمز سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی پر کی گئی ہے۔ بحرین کے ایرانی ڈرون حملے کی مذمت۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ ایرانی ڈرونز نے بحرینی سرزمین کو نشانہ بنایا اور شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ پرتشدد کارروائیوں کا جواب دیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایکس پر بیان، کہا اگر انہیں اس بات پر اختلاف ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے تو وہ فون اٹھا کر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ایران نے امریکی حملے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری امریکہ اور تمام فریقین پر عائد ہوتی ہے جو جارحانہ کارروائیوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر فوجی مشیر محسن رضائی نے کہا آبنہ ہرمز میں کشیدگی پیدا کر کے امریکہ معاہدے کی 5ویں شق کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کا جواب فوری اور فیصلہ کن دیا جائے گا۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے بحرین پر ایرانی ڈرون حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ قطری وزارت خارجہ نے حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ کا بحرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد معاہدے پر دستخط اعزاز کی بات ہے۔ فیلڈ مارشل نے اس کے لیے دن رات انتھک محنت کی، انہیں خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا مارکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا، ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے 3 جولائی کو ایران جائیں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ایران جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدہ مسترد کر دیا، مسلح جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم نے واشنگٹن فریم ورک کو توہین آمیز اور خود مختاری پر سمجھوتہ قرار دیا۔ ایران امریکہ معاہدے کو نافذ کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا کا بوجھ کندھوں پر اٹھا لیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر منفرد تصویر شیئر کی جس میں انہیں یونانی دیوملائی کردار اٹلس کے انداز میں زمین کو اٹھائے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بات چیت کے ذریعے صحیح مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ پورا پاکستان اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے رابطے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جتنے بھی متعلق حکام ہو سکتے ہیں ہم ان سب سے بات کریں گے، معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں اور امن قائم ہو۔
آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام کے لیے جماعت اسلامی میدان میں آ گئی۔ حافظ نعیم الرحمان پی ٹی آئی قیادت سے ملنے پہنچ گئے۔ بیرسٹر گوہر کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا آزاد کشمیر کا مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر بیانات دے کر جلتی پر تیل چھڑک رہے ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ بیان دینے والے وزیر خود کو کشمیری بھی کہتے ہیں اور تاریخ بھی نہیں پڑھتے۔ آزاد کشمیر سے متعلق رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ آج وزیر اعظم سے بھی بات کروں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بولے جماعت اسلامی کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم امن کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گے، سیاسی بیان بازی اور پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کی قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے بھی ملاقات ہوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زلزلہ 5.9 شدت کے زلزلے سے اسلام آباد بھی لرز اٹھا۔ لوگ گھروں سے نکل آئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اراکین نشستیں چھوڑ کر باہر نکلے۔ لاہور، شیخو پورہ، قصور، میاں والی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں خوف و ہراس۔ پشاور، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، قبائلی اضلاع، مالاکنڈ ڈویژن، ہزارہ ڈویژن میں بھی جھٹکے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقے بھی لرز اٹھے۔ بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں وقفے سے جھٹکے۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے اموات کی تعداد 1430 ہو گئی۔ ملبے سے اب تک 300 سے زیادہ لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ 3000 سے زائد افراد زخمی۔ اب تک 430 آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ وینزویلا کے شہر لاگیرا میں زلزلے کے 26 گھنٹے بعد خاندان کو ملبے سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ متاثرین 8 منزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر موجود تھے۔ فرنیچر چھت کا بوجھ سنبھال کر موت کے آڑے آ گیا۔ 3 افراد میں سے بچے اور خاتون کو خراش تک نہیں آئی۔ سائمن بلیورا ایئرپورٹ کی بندش سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا۔ امریکہ، ترکی اور کولمبیا سے امداد پہنچا دی گئی۔ آپریشن سندور میں طیاروں کے بعد بھارت نے اپنے فوجیوں کی امداد بھی تسلیم کر لی۔ آپریشن سندور میں ہمارے فوجی ہلاک ہوئے۔ بھارت نے سرکاری سطح پر اعتراف کر لیا۔ 6 اہلکاروں کے نام ظاہر کر دیا۔ بھارتی حکومت نے 6 اہلکاروں کے نام نیشنل وار میموریل کے رول آف آنر میں شامل کر دیے۔ KMS کے مطابق بھارتی حکومت سیاسی مفادات کی خاطر اپنے ہی فوجیوں کی قربانی چھپاتی رہی۔ فوجیوں کے ورثہ کے مسلسل دباؤ اور احتجاج کے بعد حکومت ان ناموں کو ظاہر کرنے پر مجبور ہوئی۔ دنیا کے مالیاتی قواعد دوبارہ لکھے جا رہے ہیں۔ پاکستان عالمی مالیاتی نظام کی نئی تشکیل میں فعال کردار ادا کرے گا۔ مالیاتی نظام سافٹ ویئر اور بلاک چین کے ذریعے خودکار ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب کا زیورخ میں عالمی فورم سے خطاب کا ڈیجیٹل اثاثوں کی بالادستی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان ٹوکنائزڈ فائنانس کے قواعد بنانے والوں میں شامل ہوگا۔ معاشی جدت کو روکنے کے بجائے مؤثر انداز میں ریگولیٹ کرنا ذمہ داری ہے۔ یلو لائن BRT منصوبے میں 8.5 ارب روپے کے مبینہ کرپشن کا کیس۔ عدالت نے ملزم ضمیر عباسی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن حکام کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب۔ اینٹی کرپشن نے موقف اپنایا، ملزم کی ملی بھگت سے من پسند ٹھیکیداروں کو غیر قانونی فائدہ پہنچایا گیا۔ افسران اور ٹھیکیداروں کے گٹھ جوڑ سے سرکاری خزانوں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ ملزم ضمیر عباسی نے بتایا منصوبے کنسلٹنٹ ایک وزیر کا قریبی رشتہ دار ہے۔ عدالت نے کیس کی ضمنی چلان کو باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ مسلسل گرمی اور متوقع بارشوں کے باعث گلیشیئرز پگھلنے کی رفتار میں اضافے کا خدشہ۔ NDMA نے پہاڑی اور بالائی علاقوں کی الرٹ جاری کر دیا۔ گلگت بلتستان، KP اور آزاد کشمیر کے دریاؤں، ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے کا امکان۔ گلیشیائی جھیلوں پر دباؤ بڑھنے سے پانی کا خراج، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ انتظامیہ اور شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ یورپ میں ریکارڈ توڑ گرمی۔ اسپین میں 4 روز کے دوران 270 افراد جان سے گئے۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔
پیرس میں 24 گھنٹے کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے 25 کیس رپورٹ۔ فرانس بھر میں 3 سالہ بچے سمیت 52 افراد لقمہ اجل بنے۔ سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سال ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیدرلینڈز میں ریکارڈ الرٹ جاری۔ برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارہ 36 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھنے سے طبی آلات نے کام چھوڑ دیا۔ نہ انہوں نے بجٹ سپیچ پڑھی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے، نہ پروجیکٹس پتہ ہے ان کو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے اندر۔ اسپیکر صاحب، انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج پہ چیف منسٹر پنجاب بزدار صاحب کا ویژن تھا ماحولیات، ہمارا ویژن ہے ماحولیات۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ۔ اپوزیشن نے بجٹ پڑھا ہے، نہ انہیں بجٹ سے متعلق کچھ معلوم ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا عثمان بزدار کا ویژن ماحولیات جبکہ ہمارا ویژن ماحولیات ہے۔ ماحولیات کے لیے جو پیسے دیے گئے ہیں 100% استعمال ہوئے۔ 1000 سے زائد افراد پر مشتمل تحفظ ماحولیات فورس بنائی گئی۔ عظمت بخاری کا کہنا تھا پوائنٹ سکورنگ ہی موجودہ اپوزیشن کا اصل مقصد بن چکا ہے۔ ہم اپوزیشن میں تھے تو 4 منٹ نہیں بولنے دیا جاتا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے فائنانس بل کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو ورلڈ کپ کے آخری میچ میں فتح مل گئی۔ قومی ویمن ٹیم نے نیدرلینڈز کو 37 رن سے ہرا دیا۔ برسٹل میں جج ٹیم 127 رنز کے تعاقب میں 89 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ کپتان فاطمہ ثنا اور عائشہ ظفر نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ گرلز ان گرین نے پہلے کھیل کا 6 وکٹ پر 126 رنز بنائے۔ گل فیروزہ 63 رنز کی ناقابل شکست اننگ پر میچ کی بہترین کھلاڑی قرار پائیں۔ قومی ٹیم ورلڈ کپ کے 5 میں سے صرف 1 میچ میں ہی جیت سکی۔ میچ کے بعد کپتان فاطمہ ثنا نے تماشائیوں میں شرٹ تقسیم کی۔ اور ویمن ٹی20 ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئرلینڈ سے شکست کے باوجود سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ آخری گروپ میچ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو ہرا کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ انگلش ٹیم پہلے ہی آخری 4 ٹیموں میں جگہ بنا چکی۔